شاہکار اردو کی طرف سے سب دوستوں کی خدمت میں سید وجیہ الحسن بخاری کا سلام پہنچے۔ تقریباً 4 ماہ کے بعد دوستوں کی خدمت میں ایک بار پھر پیش ہونے کا اعزاز حاصل کیا جا رہا ہے۔ اتنی لمبی غیر حاضری کا سبب سوائے صحت کی خرابی کے اور کیا ہو سکتا ہے؟ بہرحال اب طبیعت بہتر ہے اور کوشش کی جائے گی کہ وقفہ کی مدت کم سے کم ہو، کیونکہ آپ کی خدمت میں پیش کرنے کے لیے مختلف موضوعات پر مشتمل بہت سا مواد موجود ہے۔ اس مختصر تمہید کے بعد شروع کرتے ہیں نشاط کی کہانی، نشاط کی زبانی کا پارٹ نمبر 10۔ بات وہیں سے جوڑی جائے گی جہاں پارٹ نمبر 9 میں ختم ہوئی تھی۔ نشاط کی کہانی کا جو چیپٹر یا باب چل رہا ہے، اس کا عنوان انہوں نے رکھا تھا مجھے یاد سب ہے ذرا ذرا۔ نشاط فرماتے ہیں، فلم رتن کی ڈائریکشن ایم صادق مرحوم کو سونپی گئی۔ ایم صادق کو صادق بابو کہا جاتا تھا۔ فلم کے پروڈیوسر جمنی دیوان نے مجھ سے کہا، نشاط میں تمہیں اس فلم کا اتنا معاوضہ دوں گا کہ آج تک کسی نے تمہیں نہیں دیا ہوگا۔ اسی کے ساتھ انہوں نے مجھے ریکارڈوں کی فروخت پر رائلٹی دینے کا وعدہ بھی کیا۔ چونکہ فلم رتن سے ڈی این مدھوک بھی وابستہ تھے، لہٰذا میں نے فلم کی موسیقی پر کام کرنا شروع کر دیا۔ رتن 3 ماہ میں بن گئی۔ فلم مکمل تو ہو گئی، مگر پورے ملک میں کوئی ڈسٹریبیوٹر اسے خریدنے کے لیے تیار نہ تھا۔ جمنی دیوان اس فلم کے ڈبے اٹھائے پھرتے تھے کہ کوئی تو خریدار ہاتھ آ جائے۔ آخر دہلی یوپی کے ممتاز تقسیم کار سیٹھ جگت نارائن نے حوصلہ دکھایا اور فلم رتن کمیشن کی بنیاد پر دہلی اور یوپی میں ریلیز کی گئی۔ فلم ریلیز ہونے کے بعد پتہ چلا کہ جس فلم کا کوئی خریدار نہیں مل رہا تھا وہ تو سپر ہٹ فلم ہے۔ جمنی دیوان کا سینہ فخر سے پھول گیا۔ یہ 1945 کی بات ہے۔ انہی دنوں لکھنؤ میں میری شادی کی بات طے ہوئی۔ میں جمنی دیوان کے پاس گیا اور انہیں بتایا کہ میری شادی ہو رہی ہے، میرے کام کا جو معاوضہ آپ دینا چاہتے ہوں دے دیجیے۔ انہوں نے فوراً ایک واؤچر منگایا، اس پر مجھ سے مکمل اور آخری ادائیگی کے دستخط لیے اور مجھے ایک بند لفافے میں چیک رکھ کر دیا۔ جب میں نے گھر جا کر چیک دیکھا تو وہ صرف 8,000 روپے کا تھا۔ مجھے ان کے عمل سے شدید ذہنی تکلیف پہنچی، مگر میں نے اس کا اظہار نہیں کیا۔ ہمیشہ کی طرح اپنی ڈائری نکالی اور اس میں لکھا، میں ایسے بد عہد انسان کے ساتھ زندگی میں کبھی کام نہیں کروں گا۔ پھر میں لکھنؤ چلا گیا۔ وہاں گلی گلی کوچے کوچے فلم رتن کے گیتوں کا شور تھا۔ اکھیاں ملا کے جیا برما کے چلے نہیں جانا، رمجم برسے بادروا مست ہوائیں آئیں پیا گھر آجا، جب تم ہی چلے پردیس لگا کر ٹھیس، او جانے والے بالم وا لوٹ کے آ، ساون کے بادلوں ان سے یہ جا کہو۔ فلم رتن صرف 75,000 روپے میں بنی تھی، لیکن جمنی دیوان کو اس فلم کے ریکارڈوں کی پہلے سال کی فروخت پر ہی رائلٹی کی صورت میں 3.5 لاکھ روپے ملے تھے۔ آپ اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ فلم کی موسیقی نے کتنی دھوم مچائی ہوگی۔ میری شادی کی بات چیت میرے والدین نے جس خاندان میں طے کی تھی وہ صوفی قسم کے لوگ تھے۔ والدین نے ان سے یہ بات چھپائی تھی کہ میرا فلموں سے کوئی تعلق ہے۔ اگر ابتدا ہی میں یہ بات لڑکی والوں کو معلوم ہو جاتی تو شاید وہاں شادی ہی نہ ہوتی۔ جب میں لکھنؤ پہنچا تو والدین نے مجھے تاکید کر دی کہ تم بھی اپنی سسرال میں اس سلسلے میں کچھ نہ بتانا۔ میں نے والدین سے کہا کہ چھپانے سے کیا فائدہ، یہ بات کبھی نہ کبھی تو سب کے سامنے آئے گی۔ ہماری سسرال والوں کی ایک شرط یہ بھی تھی کہ بارات خوب دھوم دھام سے آئے، مگر جب ہماری بارات ایک ایسی موٹر کے ساتھ لڑکی والوں کے محلے میں پہنچی جو راستے میں کئی جگہ بند ہو جاتی تھی اور جسے دھکا لگا کر دھکیل کر آگے بڑھایا گیا تھا، تو ہمارے خسر عبد الوحید صاحب جو محلے کے چودھری قسم کے انسان تھے سخت ناراض ہو گئے۔ انہوں نے برملا اس بات کا اظہار کیا
کہ کیا بارات آئی ہے، ہماری تو ناک کٹ گئی، کس جگہ لڑکی کا رشتہ کیا۔ بارات گھر میں بیٹھی تھی کہ گانے بجانے والے آ گئے اور انہوں نے بھی فلم رتن کے گیت گا گا کر خوب پیسے بٹورنے شروع کر دیے۔ میں ڈر رہا تھا کہ یہ کیا آفت آ گئی، کہیں عین موقع پر لڑکی والوں کو صحیح بات کا علم نہ ہو جائے۔ میں نے سہمے ہوئے لہجے میں اپنے ایک سسرالی عزیز سے پوچھا، یہ گانے والے کون سے گیت گا رہے ہیں؟ انہوں نے مختصر سا جواب دیا، ایک نئی فلم رتن چلی ہے، اس کے گیت ہیں۔ میں نے پوچھا کس کے گیت ہیں؟ انہوں نے جواب دیا، ہمیں نہیں معلوم۔ دراصل یہ بات میں نے اس لیے بھی پوچھی تھی کہ اگر ان کو نکاح سے پہلے ہی میرے بارے میں علم ہو جائے تو اچھا ہے، ورنہ بعد میں بیت کھلا تو مشکل ہو سکتی ہے۔ نکاح کے وقت لڑکی کے چچا قاضی صاحب کے پاس آ کر بیٹھے۔ لڑکی کے والد تو ہماری روکھی پھیکی بارات کو دیکھ کر ناراض ہو کر گھر سے جا چکے تھے۔ نکاح ہوا، رخصتی ہوئی تو گھر آ کر ہم نے اپنی بیگم سے پہلا سوال یہی پوچھا کہ تمہارے والد صاحب نکاح میں کیوں نہیں بیٹھے؟ وہ یہ بات سن کر رونے لگیں اور کہا، والد صاحب کو توقع تھی کہ بارات دھوم دھام سے آئے گی، مگر آپ جس انداز سے بارات لائے اس پر وہ ناراض ہو گئے۔ دوسرے تیسرے دن چوتھی کی رسم تھی۔ میں نے جاتے ہی اعلان کر دیا کہ میں اس وقت تک کھانا نہیں کھاؤں گا جب تک خسر صاحب میرے پاس نہیں آئیں گے۔ سسرال میں سناٹا چھا گیا۔ تھوڑی دیر بعد خسر صاحب کمرے میں داخل ہوئے۔ میرے جو دوست احباب اور عزیز و اقارب میرے ساتھ کمرے میں بیٹھے تھے، میں نے ان سے کہا کہ آپ باہر چلے جائیں، میں خسر صاحب سے تنہائی میں بات چیت کروں گا۔ سب لوگ کمرے سے باہر نکل گئے تو میں نے بڑھ کر اندر سے کمرہ بند کر لیا۔ 15-20 منٹ تک میں نے خسر صاحب سے بات چیت کی۔ میں نے انہیں بتایا کہ میں ذرا مختلف ذہن کا مالک ہوں، چادر دیکھ کر پاؤں پھیلانے کی عادت ہے۔ میں شادی کے بعد کی خوشی کو حقیقی خوشی سمجھتا ہوں۔ اگر بارات دھوم دھام سے آ جاتی تو آپ صرف وقتی طور پر خوش ہو جاتے، لیکن اگر اسی روکھی پھیکی بارات کا دولہا زندگی بھر آپ کی بچی کو خوش رکھے تو یہ یقیناً آپ کے لیے حقیقی خوشی ہوگی۔ میری گفتگو سنی تو خسر صاحب نے مجھے سینے سے لگا لیا۔ میں نے دروازہ کھولا اور خسر صاحب نے فوراً کھانا کھانے کا حکم دیا۔ سب لوگ حیرت زدہ تھے کہ دلہا نے آخر خسر صاحب پر کیا جادو کر دیا۔ کھانے کے بعد گانے بجانے کی محفل جمی۔ جو بھی گانے والا آتا فلم رتن کا گیت گاتا۔ خسر صاحب میرے قریب بیٹھے تھے، کہنے لگے، نہ جانے یہ کون ہے جس نے ہر زبان پر یہ بیہودہ گیت دے دیے ہیں، سارا ماحول خراب کر کے رکھ دیا ہے۔ رتن کے گیتوں کے بعد ایک قوال نے میری فلم قانون کا بھجن، بیچ بنور میری ناؤ ات ات پار لگاؤ، چھیڑا تو خسر صاحب کیف و مستی کے عالم میں آ گئے، یہاں تک کہ جیبیں خالی کر دیں، اپنی شیروانی تک قوال کی نظر کر دی۔ دوسرے دن خسر صاحب مجھے اپنے پیر و مرشد حضرت مولانا عزیز الرحمان کو سلام کرانے کی غرض سے ان کی خانقاہ میں لے کر گئے۔ مجھے 20 روپے دیے کہ یہ حضرت کی نظر کرنا۔ میں خانقاہ میں داخل ہوا تو حضرت خود چاندی کے 20 سکے لیے تشریف فرما تھے۔ مجھے یہ سکے عنایت فرمائے اور بہت دعائیں دیں۔ میں اسی وقت حضرت کا مرید ہو گیا۔ مرید کرنے سے پہلے انہوں نے مجھ سے دریافت کیا کہ مرید ہو کر کیا کرو گے؟ میں نے 10 بستہ عرض کیا، حضور جس ماحول میں رہتا ہوں وہاں بھٹکنے کا زیادہ امکان ہے، میرے لیے دعا فرمائیے کہ میں وہاں کی آلودگیوں سے دور رہوں۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ میرے پیر و مرشد کی دعاؤں کا اثر ہے کہ فلمی دنیا میں زندگی کے تقریباً 50 سال گزر گئے، مگر میرے گھر میں کبھی شراب نہیں آئی۔ میں نے یا میرے اہل خانہ میں سے کسی نے اس کو چھوا تک نہیں۔ خدا رسیدہ بزرگوں سے ملاقاتیں کرنا میرا شوق رہا اور اب بھی ہے۔ ان بزرگوں کی صحبت میں رہ کر انسان اپنی اصلاح کر سکتا ہے، ان کی ہدایت پر عمل کر کے اپنے آپ کو گناہوں سے دور رکھ سکتا ہے، یہ میرا اعتقاد ہے۔ شادی کے بعد میں بمبئی میں دادر والے مکان میں آیا۔ میری والدہ صاحبہ بھی جب پہلی بار بمبئی آئیں
فلم رتن دکھانے کے لیے میں والدہ کو سینما ہال میں لے گیا۔ میری ماں اتنی نیک اور بولی ہتون تھی کہ اسکرین کی طرف پیٹھ کر کے اس روشنی کو دیکھنے لگیں جو پروجیکٹر روم سے آ رہی تھی۔ میں نے کہا، ماں آپ ادھر کیا دیکھ رہی ہیں؟ پردے کی طرف دیکھیے۔ پردے پر ان کی نظر پڑی تو مجھ سے پوچھنے لگیں، یہ لوگ پردے کے پیچھے یہ تمام تماشا کر رہے ہیں؟ میں نے کہا، ماں میں بھی تو اسی میں کام کرتا ہوں، جو گانے آ رہے ہیں یہی کام تو میں کرتا ہوں۔ والدہ نے مجھے دیکھا اور بولی، تمہارے ابا نے تو تمہیں اسی بات پر گھر سے نکالا تھا اور تم اب بھی یہی کر رہے ہو۔ کچھ دن بعد ہمارے خسر صاحب بمبئی آئے۔ کاردار نے ہم سب کی دعوت کی۔ کھانے سے پہلے خسر صاحب نے کاردار سے پوچھا، آپ کیا کام کرتے ہیں؟ کاردار نے جواب دیا، فلمیں بناتا ہوں۔ خسر صاحب ابھی پوری طرح چونکے بھی نہیں تھے کہ کاردار نے میری طرف اشارہ کر کے کہا، آپ کے داماد نے تو تہلکہ مچا دیا ہے، ہر طرف ان کے نام کا چرچا ہے، آپ ان کی فلمیں نہیں دیکھتے؟ خسر صاحب اب پوری طرح ناراض ہو چکے تھے۔ کھانا بھی بے دلی کے ساتھ کھایا اور گھر آ کر اپنی بیٹی سے کہا، اسلام کی روح سے تیرا شوہر غلط کام کرتا ہے، بائسکوپ میں کام کرنا گناہ ہے۔ پھر 3-4 دن مجھ سے بھی بات چیت نہیں کی۔ یہ مسئلہ SU سنی صاحب نے بیچ میں پڑھ کر سلجھایا۔ خسر صاحب صبر کر کے رہ گئے۔ اس وقت ان کے دل میں یہی احساس تھا کہ ان کی بیٹی غلط جگہ پھنس گئی ہے۔ کئی سال گزر گئے، آہستہ آہستہ حالات بدلے، خسر صاحب نے بھی سمجھوتا کر لیا۔ بعد میں تو حالات یہ ہو گئے کہ جب ان کا لکھنؤ میں دل گھبراتا تھا میرے پاس بمبئی آ جاتے۔ رتن کے بعد محبوب خان مرحوم نے مجھے پیغام بھیجا کہ ایک فلم میں میرے ساتھ کام کرو۔ میں محبوب صاحب سے ملا۔ انہوں نے مجھ سے کہا، میں اپنی ڈگر سے ہٹ کر ایک میوزیکل فلم بنانا چاہتا ہوں۔ فلم کا نام ہے انمول گڑی۔ اس فلم کی موسیقی آپ دیں گے۔ میں نے محبوب صاحب سے اپنی مجبوری ظاہر کی کہ میں کاردار کے خصوصی معاہدے کی روح سے آپ کی فلم نہیں کر سکتا۔ محبوب خان نے کاردار سے بات کی اور اس طرح انمول گڑی، جس میں نور جہاں، سریا، سریندر اور ظہور راجہ اہم ستارے تھے، بننا شروع ہوئی۔ تنویر نقوی اور انجم پیلی پتی فلم کے گیت کار تھے۔ انجم پیلی پتی نے صرف ایک گیت لکھا تھا۔ فلم کے پہلے گانے جواں ہے محبت، حسین ہے زمانہ، اس پر کام شروع ہوا۔ میرے کام کرنے کا آج تک یہ اصول رہا تھا کہ میں فلم کی کہانی کا بغور مطالعہ کرنے کے بعد گیت کمپوز کرتا تھا تاکہ مجھے معلوم ہو جائے کہ گیت کا ماحول کیا ہے، ڈائریکٹر اور رائٹر نے یہ سچویشن کیوں رکھی ہے، وغیرہ وغیرہ۔ میں نور جہاں کے ساتھ ریہرسل کر رہا تھا کہ محبوب صاحب آ گئے۔ نور جہاں نے محبوب صاحب کو گیت سنایا۔ محبوب صاحب مشورے دینے لگے۔ مجھے یہ اچھا تو نہیں لگا مگر میں احتراماً خاموش رہا۔ محبوب صاحب نے جو مشورے دیے ان پر عمل کرتے ہوئے میں نے گیت ان کی ہدایت کے مطابق ریہرسل کرانا شروع کیا۔ دوسرے دن محبوب صاحب اسی گیت کو پکچرائز کر رہے تھے۔ میں دوسرے دن سیٹ پر پہنچا تو محبوب صاحب شوٹنگ میں مصروف تھے۔ ایک شاٹ اوکے ہونے کے بعد دوسرا شاٹ لینے کی تیاریاں ہو رہی تھیں۔ میں نے کیمرے کے اندر سے جھانکنا اور آرڈر دینا شروع کر دیا، ارے وہ گلدان وہاں سے ہٹاؤ، یہ گملہ وہاں کیوں رکھا ہے؟ کیمرہ مین فریدوں ایرانی حیرت کے ساتھ محبوب صاحب کو دیکھ رہے تھے کہ یہ کیا ہو رہا ہے۔ محبوب صاحب نے میری گردن پکڑی اور مجھ سے کہا، یہ کام تمہارا نہیں ہے، جاؤ میوزک روم میں بیٹھو۔ میں نے محبوب صاحب سے کہا، جناب یہی سننے کے لیے میں نے یہ حرکت کی تھی۔ محبوب صاحب میرا اشارہ سمجھ کے کہنے لگے، ٹھیک ہے تم اپنا کام کرو، میں اپنا کام کرتا ہوں۔ اس دن سے ان کی آخری فلم تک محبوب صاحب کبھی کسی گیت کی ریہرسل میں نہیں آئے، یہاں تک کہ ریکارڈنگ پر بھی نہیں آئے۔ فلم انمول گڑی کے گیتوں نے جو جادو جگایا
وہ ایک دنیا جانتی ہے۔ یہاں نوشاد کی کہانی نوشاد کی زبانی کا پارٹ نمبر 10 ختم کرتے ہیں۔ پارٹ نمبر 11 میں بات وہیں سے جوڑی جائے گی جہاں یہ بات اب ختم ہوئی ہے۔ دوستو، نوشاد کی کہانی چلتی رہے گی، لیکن ہم صرف نوشاد ہی کی کہانی بیان نہیں کر رہے، بلکہ نوشاد صاحب کی زندگی میں جو لوگ آئے ان کی کہانی یا ذکر بھی ساتھ ساتھ چلتا ہے، کسی کردار کا تھوڑا اور کسی کا زیادہ۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ نوشاد کی کہانی نوشاد کی زبانی کے ہر پارٹ کے آخری حصہ میں کسی کردار کا ذکر یا اس کی بھی مختصر کہانی بیان کی جاتی ہے۔ اس پارٹ نمبر 10 میں بھی ایم صادق، محبوب خان، کاردار اور تنویر نقوی کا ذکر آیا ہے۔ ایم صادق کا ذکر پارٹ نمبر 11 میں کیا جائے گا کیونکہ ابھی ان کا ذکر چل رہا ہے۔ محبوب خان اور اے آر کاردار کی شخصیات متقاضی ہیں کہ ان کی الگ الگ ایک مکمل ویڈیو پیش کی جائے، جو کہ مستقبل قریب میں ضرور پیش کی جائے گی۔ یہ دونوں شخصیات رشتہ دار بھی تھیں۔ محبوب خان اور کاردار آپس میں ہم زلف تھے، یعنی ان دونوں کی شادی دو سکی بہنوں سردار اختر اور بہار اختر سے ہوئی تھی۔ سردار اختر نے محبوب خان سے اور بہار اختر نے اے آر کاردار یعنی عبدالرشید کاردار سے شادی کی تھی۔ اس کا کچھ ذکر سریا کی کہانی سٹوری آف سریا میں کیا جا چکا ہے۔ نوشاد صاحب نے اس پارٹ میں فلم انمول گڑھی اور تنویر نقوی کا بھی ذکر کیا ہے۔ فلم انمول گڑھی کی کامیابی میں اس کی موسیقی کا بڑا ہاتھ تھا، اور موسیقی کی کامیابی اس کی بہترین شاعری کے بغیر ممکن نہیں تھی، اور یہ اعزاز تنویر نقوی کو ملا۔ لیکن تنویر نقوی کی شخصیت ایسی ہے کہ اس پر سرسری بات نہیں کی جا سکتی، اس لیے ایک الگ ویڈیو ہفتہ 10 دن میں آپ کی خدمت میں پیش کر دی جائے گی، جس کا ٹائٹل ہے سٹوری آف تنویر نقوی، یعنی تنویر نقوی کی کہانی۔ اس ویڈیو میں جناب تنویر نقوی کی فنی زندگی کے ساتھ ساتھ ذاتی زندگی پر بھی بات کی گئی ہے۔ تنویر نقوی نے پہلی شادی 30 اور 40 کی دہائی کی خاموش فلموں کی ہیروئن اور بعد ازاں متکلم یعنی بولتی فلموں کی مشہور اداکارہ مایا دیوی سے شادی کی تھی۔ مایا دیوی نے بہت سی مشہور فلموں میں سپورٹنگ کردار ادا کیے تھے۔ مایا دیوی تقسیم کے بعد پاکستان چلی آئیں، جہاں انہوں نے 50 سے زائد فلموں میں کام کیا۔ اسی ویڈیو میں مایا دیوی کی زندگی کے ساتھ ساتھ ایدن بائی پر بھی بات کی گئی ہے، جن کے ساتھ جناب تنویر نقوی نے مایا دیوی سے طلاق کے بعد دوسری شادی کی تھی۔ ایدن بائی ملکہ ترنم نور جہاں کی بڑی بہن تھی، لیکن اس شادی کا اختتام بھی طلاق ہی پر ہوا۔ ایدن بائی کے بعد جناب تنویر نقوی نے ایک گھریلو عورت تسنیم نقوی سے شادی کی تھی، جس میں سے ان کی اولاد بھی ہے۔ لاہور میں پیدا ہونے والے تنویر نقوی لاہور ہی میں آسودہ خاک ہیں۔ یہ سب تفصیلات آپ کی خدمت میں اس ویڈیو میں پیش ہیں، جس کا ٹائٹل ہے سٹوری آف تنویر نقوی، تنویر نقوی کی کہانی۔ سٹوری آف تنویر نقوی کے بعد نوشاد کی کہانی نوشاد کی زبانی کا پارٹ نمبر 11 آپ کی خدمت میں پیش کیا جائے گا، اور اسی کے ساتھ ساتھ سٹوری آف گوہر جان پر بھی کام ہو رہا ہے۔ یہ ویڈیو بھی بہت جلد آپ کی خدمت میں پیش کی جائے گی۔ دیکھتے، پڑھتے اور سنتے رہیے شاہکار اردو۔ اپنی دعاؤں میں ہمیں یاد رکھیے۔ سید وجیہ الحسن بخاری کو اجازت دیجیے۔ خوش رہیے، سلامت رہیے، اللہ حافظ۔